یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس چھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری ہے۔ یہ بات ہے اس آگ کی جس کی بیوی اس کے لیے آگ بچھاتی ہے۔ مجھے محمد کے درد سے سکون ملتا ہے، غلاموں یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، یہ ایک پاگل انسان ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات مت سنا۔ یہ بات ہے سورۃ اللہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اکثر مسلم فیملیز میں بچوں کو قرآن کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے، مطلب کہ ان کو مطلب کا پتہ ہو یا نہ ہو، بس تینوں کل اور سورۃ اللہب کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے شاید اسی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے مگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ کون ہے ابو لہب؟ کون ہے ام جمیل جس کا گلے کا ہار اس کی رسی بنے گا؟ ان دنوں آخر ان دونوں میاں بیوی نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو قرآن میں نام لے کر انہیں کرٹیسائز کیا ہے؟ کیسے یہ سورت قرآن کا میراکلس ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ سورۃ اللہب اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے تمام حدیں پار کر دیں اور ہمارے رسول کو تنگ کرنا چھوڑا نہ۔ وہ ہمارے رسول کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، بہت زیادہ گالیاں نکالتا تھا، بھرے بازار میں رسوا کر دیا کرتا تھا۔ یہ بات تب شروع ہوئی جب اونٹ میدان میں رول پڑے تھے، کوئی صبح صبح شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا تو کوئی صبح صبح انگرائیاں لے رہا تھا، کوئی تھا جو کھانا کھا رہا تھا، مگر کوئی ایسا بھی تھا جو پہاڑ پر چل رہا تھا۔ ارے وہ دیکھو پہاڑ پر کون ہے، وہ تو محمد ہے۔ اس پہاڑ پر مکہ والے میں سے وہ شخص چڑھتا جب کوئی بات پورے مکہ کو بتانی ہوتی، تو رسول اللہ بھی اس پہاڑ پر چڑھے اور پھر انہوں نے کہا یا صبح۔ یہ صرف نہ ہی کوئی اذان تھی نہ ہی کوئی پکار تھی، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ایک خبردار تھی کہ اے لوگوں اٹھ جاؤ۔ تمام لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر فوراً پہاڑ کی طرف بڑھے تو انہوں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا اے مکہ والو، اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ ابھی اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے تم پر ایک فوج آ رہی ہے تم سے لڑنے، تو کیا تم لوگ میرا یقین مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، کیونکہ آپ امین ہیں، کیونکہ آپ صدیق ہیں، کیونکہ آپ سچے ہیں، کیونکہ آپ نیک ہیں۔ ان کے جواب سننے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے لوگوں، میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں اس عذاب سے جو تم لوگوں کا رب بھیجے گا تم پر، اس لیے اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو ہر جگہ سناٹا چھا گیا، کہنے لگے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ کہ تبھی ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے بھتیجے، تو نے ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تیرا ستیہ ناش ہو، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اسی بات کے لیے یہاں پر بلایا اور وہاں سے غصے سے چلا گیا۔ یہ بد دعا جو اس نے رسول اللہ کو دی تھی وہ آسمان تک گئی اور وہاں سے ہی پلٹ کر اسی شخص پر واپس آ گئی، مگر تب اسے بات یہ پتہ نہیں تھی۔ تب مگر اللہ نے یہ بات رسول اللہ کو نہ بتائی۔ یہ رسول اللہ کی راہ میں کئی دفعہ رکاوٹ بنے، یہاں تک کہ رسول اللہ کا پیچھا کرنے لگے۔ جس گھر میں وہ تبلیغ کرنے جاتے تو کہنے لگتے یہ تو جھوٹی شاعری آ گئی نا، پھر سے ایک شاعری، مکہ والوں اس کی بات نہ سنو۔ یہاں تک کہ ظلم ابھی یہاں پر نہیں ختم ہوا تھا۔ ان کی بیوی جن کا نام تھا ام جمیل، کمال کی خوبصورت عورت تھی، وہ بھی رسول اللہ سے نفرت کرتی تھی اور لوگوں کو کہتی تھی یا تم لوگ تو مکہ کے سردار ہو، تم لوگ احمد کو بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح انہوں نے حد تو تب گزر گئی جب اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ان کی بیویاں اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں۔ اور جب ظلم کی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال سورۃ اللہب کو نازل کیا۔ اب چلیے اس سورت کو ایزی وے میں سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت جو کہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ،
اور برباد ہو گیا وہ۔ اور ایسا نہیں کہ بعد میں ہونا تھا، یہ ہاتھ تبھی ٹوٹ کے تھے جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بددعا دی تھی، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ لوگوں کو کہنے لگا دیکھو میرے دونوں ہاتھ سلامت ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم لوگ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اصل میں ہی ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، نہ ہی آگے وہ وار کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اسی طرح اگر ابو لہب کی زندگی کو دیکھا جائے تو بعد میں اس کے بیٹے، اس کی بیوی، اس کے رشتہ دار، کوئی بھی اس کے ساتھ دینے والا نہیں تھا، سارے اس سے دور ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ وہ اتنی بری موت مرا کہ کوئی جاندار بھی اسے کسی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی کسی نے اسے دفنایا، یہاں تک کہ ان کے اپنوں نے بھی، یعنی کہ ان کے اپنے بیٹوں نے بھی اس کی لاش گھر میں رکھنے سے منع کر دیا۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر۔ ما أغنى عنه ماله وما كسب، جس کا مطلب ہے نہ ہی کوئی اس کا مال کام آیا نہ ہی اس کی کوئی اولاد کام آئی اسے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جواب میں دی کہ جب وہ کہتا تھا کہ اگر تو وہ سچا ہے تو دے دوں گا میں اس کو اپنے مال و دولت اور بچا لوں گا خود کو۔ اور یہاں پر جو کسب کا معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کا، یعنی کہ ارننگ کے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کی خود کی کمائی، یعنی کہ اس کی اولاد، اور یہاں پر یہی ہے کہ ابو لہب کی اولاد اس کے کام نہیں آئی۔ سيصلى نارا ذات لهب، کہ ابو لہب جل رہے ہوں گے شعلے والی آگ میں۔ اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے وامرأته حمالة الحطب، جس کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی۔ ایندھن مطلب سر پر لکڑیاں رکھ کر لے کے جانا، مطلب کہ جہنم وہ تو ویسے ہی جا رہی ہوگی مگر اپنے سر پر لکڑیاں رکھ کر، اور لکڑیاں جب آگ میں ڈالتے ہیں تو اس کا کام کیا ہوتا ہے، وہ آگ کو اور بڑھا دیتی ہے۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اپنے کندھوں پر لکڑیاں رکھ کر جائے گی، مگر یہ لکڑیاں اسے اور زیادہ جلائے گی اور آگ کو اور تیز کرے گی۔ اب بڑھتے ہیں اگلی آیت یعنی کہ 5ویں آیت کی طرف۔ في جيدها حبل من مسد، اس کا مطلب کہ اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی، یعنی کہ ناریل کی جھاڑ والی رسی۔ اچھا، یہاں پر یہی کیوں مینشن کیا گیا ہے کہ نیک یعنی کہ گردن اور اس رسی کا، کیونکہ ام جمیل کے گردن میں ایک ہار ہوا کرتا تھا اور وہ ایک خوبصورت سا ہار، اور وہ لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ جو محمد کو، یعنی کہ جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا تو میں اس کو اپنا یہ ہار دے دوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہار کی جگہ اس رسی کو رکھ دیا اس کے گردن میں، جو کہ بہت سخت اور تکلیف دہ ہوگی۔